وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، مگر سمندر کی لہروں کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ چند ہزار مسلمان سپاہی کشتیوں میں سوار ایک نامعلوم سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے درمیان ایسا سالار کھڑا تھا جس کے نام آنے والی صدیوں کے دلوں میں نقش ہونا تھا: طارق بن زیاد۔ سن 711 سامنے ہسپانیہ کی عظیم وزگوت سلطنت، جس کے پاس ہزاروں سپاہی، گھوڑ سوار، زرے، قلعے اور ایک مغرور بادشاہ روڈرک تھا۔ دوسری طرف صرف چند ہزار مجاہد۔ مگر کبھی کبھی تاریخ تعداد سے نہیں، یقین سے لکھی جاتی ہے۔ جب طارق ساحل پر اترے، کہتے ہیں انہوں نے جہاز جلوا دیے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سپاہیوں کے چہروں پر حیرت تھی، اور پھر طارق کی آواز گونجی: پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے، اب راستہ صرف فتح کا ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، جنگی جنون تھا۔ وادی لقا کے میدان میں وہ معرکہ برپا ہوا جس نے دنیا بدل دی۔ تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے گرجے، نیزے چمکے، گرد کے بادل چھا گئے، اور روڈرک اپنی شاہی زرہ پہن کر میدان میں اترا۔ اسے یقین تھا کہ یہ چھوٹا لشکر کچل دیا جائے گا، مگر اسے معلوم نہ تھا سامنے صرف سپاہی نہیں، تاریخ کھڑی ہے۔ جنگ کئی دن بھڑکتی رہی، خون بہتا رہا، اور پھر ایک لمحہ آیا جب طارق نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ ایسی یلغار کے دشمن کی صفیں پھٹنے لگیں۔ بعض روایات کہتی ہیں روڈرک کو اپنے حلیف ایسے چھوڑ گئے، اس کی فوج میں غداری پھیل گئی، اور پھر میدان میں وہ افراتفری مچی کہ شاہی پرچم گرنے لگے۔ روڈرک خود جنگ میں مارا گیا یا دریا میں ڈوب گیا، اس پر آج بھی اختلاف ہے، مگر روایت ہے کہ اس کا گھوڑا بے سوار ملا، اس کی سنہری زرہ پانی کے کنارے دیکھی گئی، مگر بادشاہ کبھی زندہ نہ ملا، جیسے تاریخ نے اسے نگل لیا ہو۔ اور جب روڈرک گرا، اسپین کے دروازے کھل گئے، قرطبہ، تتلیا، اشبیلیا ایک ایک کر کے فتح ہو گئے۔ مگر یہ صرف فتوحات نہیں تھی، یہ تلوار اور ذہانت کا ملاپ تھا۔ طارق صرف جنگجو نہیں، جنگی ذہن بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قلعے کے محاصرے میں اس نے رات کے اندھیرے میں حملہ کروا کر دشمن کو حیران کر دیا، کہیں گھات لگا کر حملہ کیا، کہیں دشمن کو کھلے میدان میں لا کر توڑا، اور ہر بار روایتی جنگ کے اصول الٹ دیے۔ اس لیے بعض مورخ اسے اپنے دور کا غیر معمولی جرنیل کہتے ہیں۔ مگر ہر عظیم داستان میں ایک راز ہوتا ہے: فتح کے بعد یہی فاتح کیوں گمنامی میں چلا گیا؟ کچھ کہتے ہیں درباری سیاست نے اسے دبا دیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی شہرت بغض لوگوں کو ناگوار گزری۔ عجیب بات دیکھیے، جس شخص نے یورپ کا نقشہ بدل دیا، آج اس کی قبر یقینی طور پر معلوم نہیں، مگر شاید عظیم لوگ قبروں میں نہیں، داستانوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور سوچو، اگر طارق ہار جاتا، اگر روڈرک جیت جاتا، شاید اندلس نہ بنتا، شاید یورپ کی تاریخ بدل جاتی، مگر ایک شخص، ایک رات، ایک جلتے ہوئے ساحل اور ایک نعرے نے سب بدل دیا۔ آج بھی جبل طارق کی چٹان کھڑی ہے، جیسے گواہی دے رہی ہو کہ یہاں کبھی ایک ایسا آدمی آیا تھا جس نے واپسی کا راستہ جلا کر ناممکن کو فتح میں بدل دیا۔ اور شاید اسی لیے طارق بن زیاد صرف آج ایک فاتح نہیں، ایک افسانہ ہے۔